السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عذاب قبر سے بچنے کا وظیفہ، وہ کون سا وظیفہ ہے، کون سا عمل ہے جسے کرنے سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ آج کا بیان ضرور سنیں آپ، چونکہ بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ عذاب قبر، اللہ اکبر، قبر کی عذاب کے بارے میں آپ تو بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا کہ عذاب قبر کس قدر سخت ہوتا ہے، اور قبر کی جو منزلیں ہوتی ہیں کس قدر سخت منزل ہوتی ہے۔ وہ اندھیرا گھر جہاں پر سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، اللہ اکبر، وہاں پہ آپ کو قیامت تک سونا ہے کہ آپ پر اگر عذاب ہو تو کیا اس عذاب کو آپ سہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو عذاب قبر سے کیسے بچیں گے آپ، اس کے بارے میں خاص وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور عذاب قبر، اگر آپ سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ گار کو ہوں گے، چھوٹے گناہ گاروں کو نہیں ہوں گے، یہ ایسا نہیں ہے۔ قبر کا جو عذاب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے سبب سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو صحابہ سے فرمائیں کہ اے میرے صحابہ، کھجور کی شاخ توڑ کر لاؤ۔ تو صحابہ کرام کھجور کی ڈالی لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو شاخ دو قبروں میں گاڑ دیے، اور یہ فرمائے کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور یہ عذاب بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اور وہ گناہ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغلی کرتا تھا، یعنی جو چھوٹا چھوٹا گناہ ہے اس کے سبب سے ان کے قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو میرے پیاروں، معلوم ہو گیا کہ عذاب قبر چھوٹے چھوٹے گناہوں کے سبب سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اور مختلف احادیث میں مختلف انداز میں آیا ہے، آئیے میں آپ کو ابن ماجہ کی حدیث سناتا ہوں، جو ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، امام احمد بھی اس کو نقل کرتے ہیں، مختلف احادیث کی کتابوں میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، اور وہ سورت جو ہے آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ ایک قبر پر خیمہ گاڑے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر قبر ہے، اور انہوں نے وہاں سے سورہ ملک مکمل سنے۔ تو جب سورہ ملک مکمل سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام باتیں عرض کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک جو ہے یہ مانعہ ہے، یعنی عذاب قبر سے روکنے والی سورہ ہے، اور منجیہ ہے، یعنی نجات دینے والی سورہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ عذاب الہی سے نجات دیتی ہے، یعنی اس سورت کی برکت سے انسان عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث مختلف کتابوں میں موجود ہے کہ سورہ ملک کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے کہ ایک شخص پر عذاب کے لیے فرشتے آئیں گے تاکہ اس کو عذاب دیا جائے، اور یہ سورہ جو ہے کھڑی ہو جائے گی اور یہ کہے گی کہ اس کو عذاب نہ دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے لڑ پڑے گی، یعنی اللہ کے شان کے لائق جو ہے، پھر اللہ سے عرض کرے گی رب قدیر اس کو عذاب نہ دیا جائے، اگر اس کو عذاب دیا جائے گا تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تو معلوم ہو گیا ایک انسان جو مستحق عذاب ہونے کے باوجود سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس کے قبر کی سختیوں سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو سورہ ملک میرے پیاروں بہت ہی پیاری سورہ ہے، اس کو روزانہ تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کا وقت جو ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ رات کو اس کو تلاوت کرنا چاہیے۔ مغرب بعد سے رات شروع ہوتی ہے اور فجر سے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی تلاوت کر لیں۔ میرا معمول ہے عشاء کی نماز کے بعد میں روزانہ الحمدللہ تلاوت کرتا ہوں۔ آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا میں عشاء کی نماز پڑھیں
اور پڑھنے کے بعد روزانہ اس صورت کو آپ تلاوت کریں. اس کی بڑے فائدے ہیں، دنیاوی بھی فائدے ہیں، اخروی بھی فائدے ہیں. یہ صرف میں عذاب قبر کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، دنیاوی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے. بڑے فوائد اس کا کتابوں میں آیا ہے. تو خیر، اس بات کو آپ یاد رکھیے گا، اگر عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، بچے رہنا چاہتے ہیں، روزانہ بلا ناغہ اس صورت کو تلاوت کیا کریں. چاہے مغرب بعد کریں، عشاء بعد کریں، 12 بجے کریں، 1 بجے کریں، جب آپ کو وقت ملے تبھی آپ اس کی تلاوت کریں. اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے قبر کی عذاب سے آپ کو محفوظ رکھے گا. قبر جیسی سخت جگہ سے اگر آپ بچ جائیں گے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہر مسلمان کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.